خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل سے شفٹ کر رہے ہیں بنی گالہ اپنی راشگاہ کے اوپر. خان صاحب کی نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ خان صاحب کی کوئی خواہش تھی، نہ خان صاحب اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ میں کوئی آرام و عیاش کی جگہ جو ہے نا مجھے فراہم کی جائے. خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے وہ قوم جانتی ہے، قیدی نمبر 804 جیل کے اندر 6x4 کے سیل کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے، وہاں سے واضح میسج بھیجتا ہے کہ میں باہر کی غلامی سے اندر کی آزادی میں مطمئن ہوں. حالات ٹھیک ہونے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں، اور اس طرف سمت کی طرف بڑھنے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سینٹرل سیکریٹریٹ کے اندر آپ موجود ہیں، آپ یہ چیز کور کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے 3 حلقے ہیں، 46، 47 اور 48. تینوں کینڈیڈیٹ یہاں آ چکے ہیں اور آئندہ کے لائے عمل اسلام آباد کے حوالے سے بتائیں. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے خبر بریک ہو رہی ہے اور ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل سے شفٹ کر رہے ہیں بنی گالہ اپنی راشگاہ کے اوپر. خان صاحب کی نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ خان صاحب کی کوئی خواہش تھی، نہ خان صاحب اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ میں کوئی آرام و عیاش کی جگہ جو ہے نا مجھے فراہم کی جائے. خان صاحب پچھلے 6 مہینوں سے وہ قوم جانتی ہے، قیدی نمبر 804 جیل کے اندر 6x4 کے سیل کے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے، وہاں سے واضح میسج بھیجتا ہے کہ میں باہر کی غلامی سے اندر کی آزادی میں مطمئن ہوں. قوم نے جس طرح 8 فروری کو نکل کے اعتماد کا اظہار قیدی نمبر 804 کے اوپر کیا، پاکستان کی سیاسی تاریخ اس چیز کی غماز ہے کہ اس طرح کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہوا. لیکن اس مینڈیٹ کی جس طرح بے توقیری کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اپوننٹ ہیں وہ اس چیز کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے بھی کور کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے، مبصرین نے بھی کور کیا. وہ یہ ان کی خبر یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اوپر پیسفل طریقے سے وہ پولنگ ہوئی ہے. رزلٹ بھی وہاں سے فارم 45 کی صورت میں پیسفل طریقے سے ہوا. اکا دکا جگہوں پہ مطلب ہوا. پنجاب میں چونکہ اس دن نیٹ بند تھا. شرمناک واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے جو جن کے انڈر جو ہے نا یہ الیکشن کنڈکٹ ہو رہا تھا، بجائے ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ٹرن آؤٹ اوپر جائے، نیٹ کی سہولت فراہم کرتے، فون کی سہولت. چونکہ خود انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر کہا تھا کہ 8300 پہ آپ ماریں گے شناختی کارڈ تو آپ کو پولنگ اسٹیشن کا پتہ چل جائے گا. بجائے اس کی کہ معاونت کرنے کے الیکشن کمیشن نے یہ کیا کہ نیٹ ہی بند کر دیا، فون کو شٹ ڈاؤن کر دیا. اور جو لوگ بہت سارے ابھی تقریباً 20 سے 25% لوگ ایسے تھے جو پولنگ ڈے کے باہر نکلے، شناختی کارڈ لے کے آئے، لیکن نیٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہوئے. تو یہ سارا الزام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جاتا ہے. سلیکشن کمیشن راجہ اسکندر سلطان صاحب جو یہ کنڈکٹ کر رہے تھے، ڈے فرسٹ سے ہمیں ان کے اوپر عدم اعتماد تھا. یہ انتہائی انکیپیبل بندے ہیں. ان کا جو الیکشن کمیشن ہے انتہائی انکیپیبل بندہ ہے. پورا امن طریقے سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، سیکیورٹی کا سہارا بنا کے انہوں نے یہ نیٹ بند کیا تاکہ ٹرن آؤٹ کم رہے. ٹرن آؤٹ آپ کو پتا ہے کہ 40 سے 45% رہا ہے، جو کہ انٹرنیشنلی. اچھا نہیں، مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ایک بہت بڑی خبر ہے، عمران خان صاحب کو پہلے اب تک جیل میں رکھا گیا، اس کے بعد اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، اور اگر بنی گالہ شفٹ کیا جاتا ہے تو حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں یا جو ان کا ایک ٹاسک تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، ان کا ٹاسک تو مکمل ہو گیا ہے. 3 کیسز کے اندر جو ان کے مطلب گنے ہوئے 3 کیسز ہمیں پتہ تھا کہ یہ بوگس کیس ہیں، پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ان میں جان جس طرح چلایا گیا، جس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح جج صاحب نے بیٹھ کے ایز اے صوبیدار کردار ادا کیا. وہاں پہ خان صاحب کو دیکھا، ہمارے جو ڈیفینس لائرس تھے ان کو ان کا لائرز اپوائنٹ کر دیا گیا، ہمارے لائر کی ایکسیس بند کر دی گئی، ہمارا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے وہ کلوز کر دیا گیا. جس طرح یہ کیس چلائے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر جب کہیں کسی کوئی اندھا بھی مطلب بیٹھا ہوگا انصاف کی کرسی کے اوپر، یہ تو کنویکشن ختم ہو جائیں گی. بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کے 12 کیسز خان صاحب کے اوپر ڈالے ہوئے تھے. آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ وہ 12 بیلیں بھی خان صاحب کی ایکسیپٹ ہو گئی ہیں. اب ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے کہ خان جیل کے اندر رہتے ہوئے 3/4 سیٹیں لے چکا ہے. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ ہڈی ڈال کے خاموش کرنا چاہتے ہیں. جی 93 سیٹیں آج انڈیپینڈنٹس کی ہو گئی، ان پہ بھی یلغار. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے، پٹیشن اس کے اوپر لینا چاہیے ایکشن، تاکہ یہ جو بنڈی لگنے لگی ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے لگے گی. اور یہ آئین اور قانون کا جو جس طرح انہوں نے ماضی میں جو دیا ہوا ہے ان کے ووٹ کو روکیں. انہوں نے اپلائی پاکستان تحریک انصاف کے فارم کے اوپر کیا ہوا تھا، جس طرح رات کی تاریکی میں لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے وفاداریاں تبدیل کروا کے کسی اور جماعت میں شامل کر رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جہانگیر ترین جو انہوں نے پارٹی بنائی تھی، 2 پارٹیاں بنائی تھیں، ایک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری جو پرویز خٹک تھا، اور اسی طرح جہانگیر ترین تو بڑھ گیا بھائی. وہ اس لیے بڑھا کہ اس کی سیاست شروع ہی خان کے خلاف تھی.
جب اس نے دیکھا عوام باہر نکلے, اس کی ضمانت ضبط ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چلو بھر پانی لے کے ڈوب کے مرنا چاہیے. سیاست و سیاست, اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے توبہ کر دینی چاہیے. یہ ایسے مورے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہمیشہ جمہوریت کو نقصان پہنچاتے رہے, سیاست کو نقصان پہنچاتے رہے. اسی طرح پرویز خٹک نے بھی جو دعویٰ کرتا رہا کہ میں تحریک انصاف کو ختم کر دوں گا, دفن کر دوں گا, میں ایک پارلیمنٹرین وہاں پہ ایک فارورڈ بلاک گروپ بنا دوں گا. آج پتہ چلا کہ اس کا بوریا بستر ہی گول ہو گیا ہے. اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے وہاں خیبر پختونخوا کے عوام نے ختم کر دی.